بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک بڑا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی نفل نماز کا ہم کو جو ثواب ملے گا وہ فرض کے برابر ہم کو ملے گا، اور فرض نمازوں کا ثواب 70 فرض نماز کے برابر ملتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں اور اس کے ثواب کا، اس کا جو اجر ہے۔ تو چلیے میں آپ کو کچھ ایسے اعمال بتلاتا ہوں جن کو رمضان مبارک کے اندر کرنا چاہیے اور ان کا معمول بنا لینا چاہیے۔ تو ان میں سب سے پہلا جو اعمال ہے، سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ دیکھیے تہجد کی نماز کی حدیث شریف کے اندر بہت فضیلتیں آئی ہیں، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سبھی نے جو ہے تہجد کی نماز ادا کی ہے۔ چنانچہ یہاں تک کہ بھی آتا ہے کہ پیغمبروں پر تہجد کی نماز فرض تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی تہجد کی نماز ترک نہیں کی، تو لہذا تہجد کا اہتمام کریں۔ اور یہ بہت ہی آسان ہے، جہاں آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں ذرا 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھ جائیے اور اچھے سے اپنا وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو جائیے، اور تہجد کے بعد اپنا 10 منٹ دعا کیجیے، اللہ رب العزت سے اپنا کانٹیکٹ مضبوط کیجیے، قائم کیجیے۔ تو اس تہجد بڑا آسان ہے اس کو پڑھنا۔ اور دوسرا عمل ہے سحری کرنا۔ تو سحری کرنا بھی یہ سنت رسول ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سحری کرو، اگرچہ کہ کھجور ہی سے کرو۔ تو بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سحری نہیں کرتے، بنا سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے کہ تم سحری کرو اگرچہ کھجور سے کرو۔ تو دوسرا عمل ہے سحری، اور تیسرا عمل ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، جو ہر حال میں فرض ہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ چنانچہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر چھوڑ سکتے ہیں، جو شرعی عذر ہے، مثلا حامل عورت یا حیض و نفاس والی عورت یا مرد بیمار ہے یا سفر پر ہے۔ اگر یہ شرعی وجوہات آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ روزہ چھوڑنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو کام پر جاتے ہیں تو وہ کام کے چکر میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے پھر کام نہیں ہوتا۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ 11 مہینے تک خوب محنت کریں، اور رمضان مبارک کے لیے 1 مہینے کی کمائی ایڈوانس جمع کر کے رکھے، اور رمضان مبارک کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادات اور روزے رکھے۔ تو تیسرا کام یہ ہو گیا، تیسرا عمل۔ اور چوتھا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، چنانچہ رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھے، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، تو قرآن کریم کا ایک حرف جس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اس پر پھر کتنی نیکیاں ملیں گی آپ ذرا سوچیے۔ تو چوتھا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور پانچواں کام فرض نمازوں کی پابندی۔ آپ اہتمام کے ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کیجیے، کوشش کیجیے کہ ہم سے کوئی بھی نماز فوت نہ ہو جائے، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے فرض نمازوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نفل نمازوں کو بھی بڑھا دے، یعنی اپنی عبادتوں کو زیادہ کر دے۔ یہ اپنا آپ معمول بنا لیجیے۔ اور پانچواں جو کام ہے وہ ہے صدقہ خیرات فطرہ۔ صدقہ خیرات فطرہ تو عید کے دن نکلتا ہے، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ۔ تو آپ صدقہ خیرات نکالیے، اور اپنے محلے میں دیکھیے کہ ہمارے محلے کے اندر، آس پڑوس کے اندر کس کے یہاں سحری کا انتظام نہیں ہے، کس کے یہاں افطار کا انتظام نہیں ہے، تو وہاں پر آپ ان کی امداد کریں، خیرات کریں۔ اور ان چیزوں کا خیال کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس
میں اپنے بھائیوں کا، اپنی بہنوں کا، ان کا خیال رکھیں ان چیزوں کا۔ تو یہ کچھ ایسے کام ہیں جن کو آپ معمول بنا لیں۔ اور ایک چھٹا کام یہ ہے کہ آپ توبہ و استغفار کریں، صبح شام رات دن جتنا ہو سکے آپ یہ معمول بنا لیجیے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار اور درود پڑھے، جس کی تسبیح یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، اور درود ابراہیمی آپ ان کی کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور رمضان مبارک کے اندر ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے، تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔